سخت سردیوں میں نا گھر کا کام کرنا بہت ہی الجھن بھرا لگ رہا ہوتا ہے، بہت الجھن لگ رہی ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ میں جب ہم لوگ بستر سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور صبح صبح کچھ بھی کام کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو ایسی حالت میں نا بس صبح صبح جو ہے نا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ گرم کپڑے پہنا کے رکھیں، اچھی طرح سے کور کر کے رکھیں، اور انہیں ایسی خوراک دے کہ جو کہ گرم اور اچھی ہو بچوں کے لیے، تاکہ ان کو نا ٹھنڈ لگنے کا ڈر جو ہے نا وہ کم ہو۔ اور دھوپ میں بھی لازمی اپنے بچوں کو لے کے جائے، اگر دھوپ ہے آپ کے علاقے میں آ رہی ہے تو لازمی اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ماؤں کو چاہیے کہ فٹافٹ صبح صبح کام نپٹائیں، اور پھر تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اپنے لیے نکالے کہ دھوپ میں جا کے خود بھی بیٹھے۔ اس سے ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے اندر وٹامن ڈی کی جو کمی کمزوریاں ہوتی ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمیں سردی بھی نہیں لگ رہی ہوتی، کیونکہ کمرے اتنے زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا سردیوں میں کہ کمروں میں بیٹھنا بھی بہت الجھن ہو جاتا ہے۔ جب اگر دھوپ نکلی ہو تو لازمی دھوپ میں جائے، اگر دھوپ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا بہت گرم کر کے اپنے بچوں کو گرم جگہ پہ رکھے اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ ٹھنڈ لگ جائے نا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگو، پھر وہ اتنا زیادہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچوں کو بخار ہو رہا ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی کیسے ہیں آپ سنائیے، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر ہے، اور بس آج کل سردی ہے تو ایسے ہی کام جو ہے نا کوشش کرتی ہوں کہ کام فٹافٹ سے میرا نپٹنا شروع ہو جائے، اور پھر میں بس اپنے کاموں کو اور اپنی اور جس طرح ہم اپنے کاموں کو الجھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا سارا دن، تو اس طرح یقین مانے کہ بس سارا دن چھوٹا سا دن ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں دن تو چھوٹے ہوتے ہیں تو سارا دن بس بکھیرے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کا کام نا اچھے سے نپٹا سکوں، کیونکہ میرے 2 کمرے ہیں، تو میں نیچے والا کمرہ جو ہے نا وہ اس کو صاف ستھرا کر کے نا پھر ہم لوگ اوپر والے پورشن میں جاتے ہیں، تاکہ نا پھر نیچے والا پورشن صاف ہو، اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے نا تو یہ پھر مشکل نہیں ہوتی ہمارے لیے، ہمارا پھر کمرہ جو ہے نا وہ نیٹ اور کلین ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے بس میں نا نیچے والی چادریں جو ہیں وہ چینج کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ تکیے کا کور بھی چینج کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے نا میرا بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ گزارا ہو جاتا ہے کہ میرا نیچے والا پورشن صاف رہتا ہے، اوپر بھی میں لازمی چادر صاف ہی بچھا کے رکھتی ہوں، کیونکہ صاف چادروں سے یہ ہے نا کہ نزلہ زکام اور بچوں کی صحت کا بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ہم لوگ سردی کے موسم میں بھی گندی چادریں کے اوپر اور گندے بستروں کے اوپر، ایک تو دل نہیں چاہتا، میرا تو بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں گندے کپڑوں کے ساتھ اور گندے چادروں کے اوپر بیٹھی رہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں بے شک سردی ہے پھر بھی صاف ستھری چادریں ہوں، صاف ستھرا بستر ہو، تو اس طرح سے نا بڑی پیاری سی آپ کو نا بہت خوشگوار آپ کو لگتا ہے موسم بھی، اور ہر چیز کا مزہ لینا چاہیے۔ ویسے بھی سردیاں بہت کم ہوتی ہے، تو صاف ستھرا اگر گھر ہو، صاف ستھرے بستر ہونا، تو اس میں لیٹنے کا اور سکون کرنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں میری بس فٹافٹ سے میں نے ساری اپنے جو ہے بیڈ شیٹ وغیرہ صاف کی، اور اوپر سے میں نے یہ مٹی مجھے لگ رہی تھی کیونکہ میں مٹی اوپر سے کلین کرنا بھول گئی تھی، تو میں نے نا اوپر سے بھی ساری مٹی جو ہے نا وہ کلین کر دی اور صاف ستھرا کر دیا اس کو۔ اور باقی میں نے اپنے بیٹے کی ہیلپ لی، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں تھی، سنڈے تھی تو بچوں کی چھٹی تھی، تو میں نے نا تھوڑا سا بچوں سے بھی ہیلپ لی، اور میں نے فٹافٹ سے نا یہ سارا جو ہے نا اپنے ڈسٹنگ وغیرہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ اگر آپ صفائی کرتے ہو تو ڈسٹنگ وغیرہ نہیں کرتے نا تو یہ اس طرح سے نا صفائی بس نا ادھوری سی لگتی ہے۔ تو میں یہاں پہ نا اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کے نا ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں یہاں پہ ڈسٹنگ کرتی تو پھر نا میں بھی شیشے میں نا آ جاتا ہے، پھر فیس وغیرہ بھی آ جاتا ہے، تو اس طرح اچھا نہیں لگتا، تو میں نے بیٹے کو بولا کہ آپ ڈسٹنگ کر دو یہاں پہ۔ اور ویسے بھی بچوں کو چھوٹے موٹے کام جو ہے نا آپ کو لگانا چاہیے، اس سے نا بچے بھی جو ہے نا ان کو بھی طریقہ آتا ہے کہ کبھی اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یا پھر بھی آپ ادھر ادھر جاتے ہو، باہر اندر جاتے ہو، تو تھوڑا بہت تو بچوں کو بھی طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ اب بچے بھی تھوڑا بہت نا گھر کا کام کر سکے۔ تو میں اپنے بچوں کو بے شک کم کام دوں، تھوڑا دوں، لیکن کچھ نہ کچھ کام ان کو لازمی کرواتی ہوں ان سے، اس سے بچے سست بھی نہیں ہوتے، اور وہ بیٹھ کے نا بس یا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نا میں پھر تھوڑا سا ان کو کام میں لازمی الجھا دیتی ہوں۔ اور یہاں ہم اوپر آئے تو اوپر دیکھا پھر کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا، صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، اور گیس بھی آپ دیکھیں بالکل ہلکی سی گیس تھی، تو میں نے اس کے اوپر نا یہ آلو اور اس کے اندر ٹماٹر ڈالے اور پیاز ڈالی، اور یہ دیکھیں بالکل سلو گیس آ رہی تھی ہلکی سی، تو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ
کھانا بنانا شروع کر دیا، کیونکہ میں یہی کہہ رہی تھی ہلکی آنچ میں بھی کم سے کم یہ آلو کا سالن تو بن ہی جائے گا۔ تو بس میں نے نا اس کو ہلکی آنچ پہ بنانا شروع کر دیا۔ تو بے شک کچھ کم آپ کے پاس وسائل ہے یا کم چیزیں ہیں، تو اس سے بھی آپ اگر کریں تو اچھے سے ہو جاتا ہے آپ کا کام۔ اگر میں بیٹھی رہتی، اور یہاں دیکھے میں نے برتن وغیرہ دھو کے ساری چیزیں، اگر میں بیٹھی رہتی میں تو یہی سوچتی رہتی کہ گیس نہیں ہے اور میں پھر بعد میں بناؤں گی، تو اس طرح سے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کھانا پینا تو اس کا تو ارینج کرنا ہی ہوتا ہے، اور باہر سے بھی اب لا کے بھی بندہ نہیں کھا سکتا بار بار نا۔ تو بس یہاں پہ میں نا یہ دیکھیں، یہ میں نے نا اس کو اچھے سے یہاں پہ تھوڑی سی لال مرچی وغیرہ ڈال کے، ہلدی وغیرہ ڈال کے اس کے اندر ہی تو اس کو تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کیا، اور اتنے مزے کے آلو بن گئے میرے۔ تو باہر سے بھی بس وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کھانے کو، پتہ نہیں کیوں مجھے نا بہت ہی الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ باہر تو اتنی مرچی مسالے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مہنگا بھی ہوتا ہے، تو روز روز تو نہیں کھا سکتے آپ، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ باہر سے بھی آپ کھا لو۔ تو یہاں بس میں سلنڈر پہ پھر میں نے روٹیاں ساتھ ہی ساتھ میں نے بنانی شروع کر دی تھی، کیونکہ میرا کھانا بھی جو ہے نا، میری یہ بن رہی تھی، سالن بن رہا تھا، تو میں نے ساتھ ہی ساتھ نا روٹیاں بھی بنانی شروع کر دی تھی، کیونکہ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، تو بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ تو پھر بس صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، بے شک چھٹی بھی ہو، بچے ہیں تو پھر ان کو نا ایک عادت ہو جاتی ہے، جب بچے اسکول جاتے ہیں تو جلدی اٹھتے ہیں، پھر جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کو بھی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں بس روٹی بنا رہی تھی، سوکھی روٹی بنا رہی تھی، کیونکہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو نا زیادہ پراٹھے تل کے نہ دیا کریں، سوکھی روٹی کھانے کی بھی بچوں کو عادت ڈالیں، اس سے جو ہے نا ہماری صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے ساری صفائی وغیرہ بھی کر لی تھی، برتن وغیرہ بھی دھو لیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کھانا بھی بنا لیا تھا، کیونکہ ٹھنڈ بے شک ہے، چھوٹے دن ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہو، وہ چھوٹے دن اور بھی زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تو گیس نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا مشکل ہو رہی ہے، سارا دن بس اتنا کم گیس آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان بنا سکتا۔ تو آپ بھی لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کیسی سردی پڑ رہی ہے اور گیس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو بس یہاں میں سوکھی روٹیاں بنا رہی تھی، میرے بچے کھا لیتے ہیں سوکھی روٹی، کیونکہ ان کو نا تھوڑی سی میں نے عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ سوکھی روٹی بھی آرام سے کھا لیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں میرا جو سالن ہے نا، وہ بھی تقریباً تیار ہی تھا۔ میں نے ہلکا سا اس کے اندر گریوی لازمی رکھی تھی، کیونکہ یہ نا مزے کا لگتا ہے، بالکل جو سوکھے ہوتے ہیں نا فرائی آلو، وہ پھر نہ کھانے میں اتنے مزے کے نہیں لگ رہے ہوتے، اور یہ نا تھوڑی سی گریوی والے آلو جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور یہاں میں لے کے آئی تھی سبزی وغیرہ، کیونکہ سیٹرڈے بازار میں جاتی ہوں نا، تو وہاں سے یہ پھر ایک ہفتے کی سبزی وغیرہ میں یہ لے آتی ہوں، اس سے مجھے ایزی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فروٹ بھی لے کے آئی تھی، اور یہ سبزی بھی، اور یہاں میں شام کا ٹائم تھا تو میں بنا رہی تھی چائے، اور ساتھ میں گرم کر رہی تھی دودھ۔ تو آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔